بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، خبر یہ ہے کہ مبینہ طور پر 332 سینئر آرمی افسران نے اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، کس حد تک اس میں صداقت ہے، لیکن اس سے پہلے مختصر طور پر ایک بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کے ایک انتہائی سینئر اور ایک وقت کے انتہائی معتبر جرنلسٹ شاہین صہبائی، ان کے حوالے سے، اور جس زمانے میں وہ دی نیوز اخبار کے ایڈیٹر تھے، کچھ عرصہ مجھے بھی یعنی اس ادارے میں کام کرنے کا موقع ملا۔ براہ راست تو میں کبھی ان کی زیر نگرانی نہیں رہا، شاہین صہبائی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے واشنگٹن سے ایک ویب سائٹ یا ایک نیوز پیپر نکالا، ویب بیسڈ تحقیقاتی رپورٹنگ کرتے تھے۔ اب بھی وہ قیام پذیر ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، امریکہ میں، اور اکثر وہاں سے اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں یا اس طرح کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ویڈیوز وہ پیش کرتے ہیں یا مختلف ٹاک شوز میں آتے ہیں، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مسلسل افواج پاکستان یعنی خاص طور پر فوج میں ایک منافرت پھیلانے کی مذموم کوشش میں مصروف ہیں۔ موصوف کی عمر تقریباً 82-84 سال ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کی کچھ ایسی ٹویٹس بھی ہیں کہ خدا نخواستہ خیبر پختونخوا میں ایسی صورتحال ہو چکی ہے جیسی 1971 میں مشرقی پاکستان میں تھی۔ یعنی ان کا مطمع نظر صرف اور صرف یا ان کا ٹارگٹ آپ سمجھ لیں کہ پاک فوج ہے۔ تھوڑا سا پس منظر یہ بھی بتا دوں اسی خبر کے حوالے سے جو آغاز میں نے آپ کو بتائی، 332 افسران کے حوالے سے۔ امریکہ اور کینیڈا میں خاص طور پر کچھ ایسے عوامل ہیں، عناصر ہیں جو کہ مسلسل پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی میں مصروف ہیں اور زیادہ تر پاکستانی ہیں یا پاکستانیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ہیں یا ان کے بہت سے سپورٹرز ہیں جو کہ یوٹیوبرز ہیں، اور مبینہ طور پر ان کو جو کمک ہے، جو ان کو وسائل ہیں، وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں مختلف آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ فائنینشیل سپورٹ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ریڈیو چینل ہے، ریڈیو اسٹیشن ہے، تو اس کو اشتہارات کی ماد میں کسی فنڈنگ کی صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کی جاتی ہے۔ اب پہلے تو میں آپ کو ایک مختصر سا کلپ دکھاؤں گا، آپ یہ کلپ دیکھیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ صورتحال ہے کیا۔ کچھ لوگوں نے اوپنلی ان کی پالیسیز سے اختلاف بھی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 332 کے قریب یہ اعلیٰ افسران ہیں، اور یہ مجھے بڑے باوثوق ذرائع سے خبر ملی اندر کے لوگوں سے۔ میں کوئی ایگزمپشن پہ بیس بات نہیں کر رہی، جس میں سے ظاہر ہے جناب یہ کلپ تو آپ نے دیکھ لیا۔ اب اس کلپ میں ایک خاتون ہیں جو کہ یہ کہہ رہی ہیں، بنیادی طور پر یہ سوال کر رہی ہیں، اب کاپی رائٹس کا ایشو آ جاتا ہے، بنیادی طور پر یہ شاہین صہبائی سے یہ خاتون سوال کرنے سے پہلے یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں، اندر کے لوگوں نے ان کو یہ خبریں دی ہیں۔ اس کلپ میں، یہ مکمل کلپ نہیں ہے لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ 332 افسران نے پاک فوج کی پالیسی سے یا خاص طور پر جو آرمی چیف ہیں ان کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے استعفے دیے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ذکر کرتی ہیں حال ہی میں جو استعفیٰ دیا گیا یا لیا گیا کور کمانڈر، اب سابق کور کمانڈر منگلہ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ایمن بلال صفدر، ان کی جانب سے اس کا حوالہ بھی دیتی ہیں۔ اور ساتھ ہی میں یہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ
یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، اور مزید ایسے افسران ہیں جو حالیہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں ان افسران نے کھل کر موجودہ آرمی چیف کی ان پالیسیز پر اختلاف کیا یا اختلاف کا اظہار کیا جو وہ فالو کر رہے ہیں۔ اب یہ کینیڈا میں موجود یہ ایک بنیادی طور پر ایک ریڈیو چینل ہے، ایف ایم چینل ہے، اور ایف ایم ریڈیو کے ساتھ ساتھ یہ یوٹیوب پر اپنا شو بھی یہ خاتون کرتی ہیں، اور یہ خاتون بھی پاکستانی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے اور خود کو پاکستانی ظاہر کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاک فوج سے بہت سے ایسے سینئر افسران، بلکہ آئی ایس پی آر کی تو پریس ریلیز تھی کہ کم از کم 13 ایسے افسران کو ان کے عہدوں سے سبکدوش کیا گیا ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کورٹ مارشل کتنے لوگوں کا ہوا ہے، کتنے لوگوں کو سزا دی گئی ہے، لیکن اس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے، 2 میجر جنرل، 3 میجر جنرل تھے، 7 یا 8 جو ہیں وہ بریگیڈیئر رینک کے سینئر آفیسرز تھے۔ اب ان پر مختلف چارجز ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم۔ ممکن ہے اس کے نیچے جو چین آف کمانڈ جس طرح ہوتی ہے، کچھ کرنل بھی ہوں، کوئی لیفٹیننٹ کرنل ہوں، کچھ میجر ہوں، کچھ کپتان ہوں، جن لوگوں کو ان کے عہدوں سے فارغ کیا گیا ہو، ان سے استعفے طلب کیے گئے ہوں، ان کو برخاست کیا گیا ہو، ان کا کورٹ مارشل کیا گیا ہو، اس کا ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن عین ممکن ہے ان کی تعداد 332 ہو، جس طرح یہ خاتون کہہ رہی ہیں، لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب ان افسران نے موجودہ آرمی چیف کی 9 مئی کے حوالے سے پالیسیز یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پالیسیز کے خلاف یہ اقدام اٹھایا ہے یا استعفیٰ دیا ہے۔ فوج میں ایسا نہیں ہوتا۔ فوج میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے آرمی چیف کی یا اپنے کور کمانڈر کی یا اپنے جو جی او سی ہے اس کی پالیسی سے اختلاف ہے، لہٰذا یہ لیں میرا استعفیٰ۔ ممکن ہے کچھ اور وجوہات ہوئی ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو ظاہر ہے آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ کس طرح اس وقت پاکستان دشمن قوتیں بیرون ممالک میں پہلے وہ کام جو کہ انڈین ڈیفنس اینالسٹ کرتے تھے، پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف جو ہرزہ سرائی کرتے تھے، اس کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے تھے، تو یقینی طور پر پاکستانی ان پر یقین نہیں رکھتے تھے، پاکستانی ان کی اس چیز کو بائے نہیں کرتے تھے، ان کے نیریٹو کو۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کر، کینیڈا میں یا برطانیہ میں بیٹھ کر اپنے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، اپنے ریڈیو سٹیشن یا چھوٹے موٹے ویب ٹیلی ویژن چینلز وغیرہ چلا رہے ہیں، ان کو یہ باقاعدہ ایک پراپر منظم طریقے سے فنڈ کرتے ہیں تاکہ وہ کام جو کہ انڈینز اپنے طور پر نہیں کر سکے، یعنی پاکستانی فوج کو بدنام کرنے نہیں کر سکے، وہ کام اب پاکستانیوں سے کروایا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر میں طاقت ہی اتنی ہے کہ ہم پاکستانی جو وہاں پر موجود ہیں، جو پاکستان کے زمینی حالات حقائق سے نابلد ہیں، وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک انڈین دفاعی تجزیہ کار نے تو برملا یہ کہا ہے کہ جناب پاک فوج کے ساتھ 9 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان نے وہ کر دیا ہے جو کہ اربوں روپے لگا کے انڈین سیکیورٹی فورسز یا انڈین سیکیورٹی ایجنسی را یا بھارت نہیں کر سکا۔ لیکن اس کے باوجود اب یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہر روز تقریباً ہر روز پاکستانی اور کچھ فوج کے بھگوڑے جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، وہ بیرون ممالک بیٹھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندر کے لوگ، خاموش مجاہد فوج کے اندر موجود لوگ، انہیں لمحہ بلمحہ آگاہ کر رہے ہیں کہ جناب اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کہ فوج کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس قدر حمایت موجود ہے کہ آرمی چیف بے بس ہو چکے ہیں۔ اس لیے بے بسی کے عالم میں شاید
بقول ان کے آرمی چیف ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ وہ جرنیلوں کو یا دیگر افسران کو ان کی نوکریوں سے فارغ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تضاد دیکھیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ خود احتجاجاً استعفے دے رہے ہیں۔ اب اس سارے معاملے کو میں نے آپ کے سامنے سارا مقدمہ رکھ دیا ہے، فیصلہ آپ کا۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔